السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے، لیکن وجہ کیا تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے کیا حالات ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم بھی ایک پروٹیسٹ تھا جیسا کہ پی ٹی آئی کا آپ سب جانتے ہوں گے، اور اس میں کچھ مطالبات تھے پاکستانی قوم کے، وہ بھی آپ جانتے ہوں گے جو کچھ الیکشنز میں ہوا، اس کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ایک پروٹیسٹ تھا۔ ہم بھی وہاں پہ گئے اور پروٹیسٹ کیا، لیکن وہاں پہ بجائے کہ پروٹیسٹرز کی بات سنی جاتی ان پہ بدترین تشدد کیا گیا، بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور ریاست نے بھرپور ظلم کیا پاکستانی عوام پہ، اور جس کی وجہ سے ہم بھی وہاں پہ پھنس گئے تھے اور مشکل سے ہم وہاں سے نکلے، ایک دن نہیں آ سکے اور دوسرے دن ہم واپس آئے، اور ہم ویڈیوز بھی نہیں بنا سکے، اسٹوڈیو میں نہیں تھے، ریکارڈنگز بھی نہیں ہوئی، ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں ہوئی۔ لیکن جو بتانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست نے عوام پہ بھرپور ظلم کیا اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ایکٹیو ہیں تو آپ حالات سے بخوبی واقف ہوں گے، اور اسی وجہ سے ہم ویڈیوز کو اپلوڈ نہیں کر سکے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو آواز اٹھانے کا موقع ملے وہاں پہ آپ آواز اٹھائیں، چاہے وہ لوگ ٹھیک تھے، غلط تھے، جس بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا، لیکن پروٹیسٹ کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ اس کے باوجود ان پہ جس طرح کا تشدد کیا گیا، جس طرح سے ان پہ گولیاں چلائی گئی، مارے گئے، تو یہ ظلم کی انتہا تھی۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکے، کیونکہ ہم یہاں موجود نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو عثمان سیریز تھی، ہم نے اس کی ریکارڈنگز کی، اور اس کے بعد کرتے کرتے آج ہم یہ سیریز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنے بھی لوگ اس موقع پہ شہید ہوئے آپ ان سب کے لیے دعا کریں، اور باقی جہاں تک آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پہ، گراؤنڈ پہ، جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں سلطان محمد خان کی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلیتانو قسطنطنیہ کے سامنے سلطان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اپنے توپ خانے کو اڑتا ہوا دیکھ کر پوچھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں جہاں تک میری طاقت پہنچ سکتی ہے تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پلیتانو کہتا ہے تمہاری شاہی توپ کے بدلے میں ہمارا اسلحہ خانہ، سچ پوچھیں تو آپ کے انتقام لینے کا خیال بہت خوفناک ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا تم ڈر گئے ہو؟ تو پلیتانو کہتا ہے نہیں، اس کے برعکس میں حیران ہوں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں میں تمہارے ادراک پہ حیران ہوں، مجھے امید ہے کہ میرا دیا گیا سبق بغیر کسی کمی کے سمجھ گئے ہوگے، اس لیے مجھے ان دیوانوں کے سامنے آنے والے دیگر حکمرانوں کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ تو پلیتانو کہتا ہے آپ کی تیز ذہانت اور عزم کے ساتھ تاریخ ویسے بھی آپ کو دوسروں سے جدا کرتی ہے، لیکن آپ ان دیوانوں کو عبور کیسے کر سکتے ہیں یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں جو ہوا تم نے دیکھ لیا، قسطنطنوس کو بتاؤ کہ دروازے کھول دے تاکہ کسی بھی مظلوم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ میں یہاں شکست کی شرمندگی کا تجربہ کرنے تو نہیں آیا بلکہ تاریخ میں فاتح کا نام درج کروانے آیا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ اورحان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسلحہ خانے کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ کر غصے سے کہتا ہے جب بھی میں تمہیں محمد کو پیش کرتا ہوں میرے شہر میں کسی نہ کسی طرح دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے کل جستن یعنی بےغیرت اور آج تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بولو شہنشاہ۔ جواباً شہنشاہ اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے اورحان میرا شہر جل رہا ہے، اس معاملے کے پیچھے جو کوئی بھی ہے وہ شہر کے سامنے راکھ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اورحان غصے سے کہتا ہے محمد تم نے دوبارہ وہ کر دیا جو تم کرنا چاہتے تھے۔ ادھر جاندارلی اسحاق اور ایک پاشا سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں تم ہی یہاں کیوں ہو؟ تمہیں جواب بخوبی معلوم ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ پلیتانو نے جو جدائی کے بیج بوئے تھے وہ صرف تمہارے دل میں کیوں آ گئی؟ تقسیم کرو، ٹکڑے کرو اور تباہ کر دو، یہ 1000 سال پرانی سیاست ہے۔ پھر کھڑے ہو کر جاندارلی سے پوچھتے ہیں خلیل پاشا تم اس جال میں کیسے پھنس سکتے ہو؟ تو جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان ہماری شاہی توپ پھٹ گئی اور دھند نے ہمارے دلوں کو ڈانپ لیا اور ہم یہ نہیں دیکھ سکے کہ ہمارے آگے کیا ہے۔ سلطان اسحاق پاشا سے پوچھتے ہیں اور تم اسحاق پاشا کیا تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ تو اسحاق کہتا ہے جو خلیل پاشا نے بیان کیا وہی، میں نے بھی اپنے خدشات میں مبتلا ہو کر غلطی کی۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ ان کا اسلحہ خانہ اور ہماری شاہی توپ ختم ہو گئی، لیکن ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے، یقینی اور ایک ساتھ دھڑکنے والے دل۔ دشمن بھی یہ جانتا ہے اور ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، بیوقوف نہ بنو۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ اورحان اور قریبی لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جستنیانی کہتا ہے ہمارے دفاع کے لیے توپیں بہت اہم تھی، لیکن باقی رہ جانے والی توپ کا ایک بھی گولہ نہیں بچا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے ہمارا اسلحہ خانہ تباہ ہو گیا، نئے اسلحہ خانے کی تعمیر میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ تو نطرس کہتا ہے ہمارے پاس اتنا لوہا اور مزدور نہیں ہے شہنشاہ۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میری شہرت بہت زیادہ ہے، اگر آپ چاہیں تو میں میری بیعت کرنے والے ترک سرداروں کو بلاوا بھیجوں، وہ ہمارے لیے لوہا، توپ کے گولے اور معمار سب کچھ بیچ سکتے ہیں۔ جواباً نطرس کہتا ہے
तुम्हारी बैत करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा। मेहमद ने सबकी जान ले ली। उरहान ये सुनकर उरहान कहता है, अच्छा तो ये कह रहे हो तुम, तो फिर अजीम ड्यूक होने के नाते तुम ये मामला संभालो और हम बैठकर देखेंगे। शहंशाह उन दोनों को खामोश करवाते हुए कहता है, हम तराबजोन रोमी सल्तनत से मदद मांग सकते हैं। अगर हम वाज़े मिकदार में सोना बेचते हैं तो यकीनन वो कबूल करेंगे। मगर नुतरस कहता है, उस्मानी बहरिया किसी को भी बहरे अस्वद पार नहीं करने देती। कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे एक समुद्री बेड़े को डुबो दिया था जो हमारे लिए सामान ला रहा था। प्लीतानो कहता है, मेहमद की शाही तोप भी टुकड़े टुकड़े हो गई है। उनके हाथों में सिर्फ छोटी तोपें रह गई हैं जो हमारी दीवारों को तबाह करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन उसने लश्कर के मुकाम के करीब एक गोदाम बनाया है। वो उन करीब हमारे शहर में शाही तोप से बड़ी तोपें लाकर हमें खून की उल्टियां करवाएगा। तो नुतरस कहता है, हो सकता है कि जुस्तुनियानी रूम में उम्मीद ला सके। इधर सुल्तान बड़ी तोप के नक्शे को देख रहे होते हैं और कहते हैं, ज्यादा बड़ी और शाहाना। इसलिए हमें जगनोस पाशा वहां कर कहते हैं, मेरे सुल्तान एवरानोस ओगलो के 2 सिपाही शहीद हो गए हैं। तो सुल्तान कहते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें जन्नत नसीब हो। उनके घर वालों के पास कासिद भेजो। अब उनकी अमानतें सुल्तान महमद खान की हैं, उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। जगनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान इससे ज्यादा अफसोसनाक खबर भी है। एवरानोस ओगलो अली बे का बेटा इल्परेन भी शहीद हो गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो एवरानोस ओगलो को यहाँ लाता हूँ। हो सकता है कि आपके अल्फाज उनके दिल के लिए सुकून और तसल्ली का बायस हूँ। जवाबन सुल्तान कहते हैं, नहीं लाला, शहीद का बाप कदमों पे चलकर किसी के पास नहीं जा सकता, बल्कि कदमों से चलकर उसके पास जाया जाता है। इधर कुस्तुनतुनिया में शहंशाह कहता है, कार्डिनल अभी मरा है, पोप ऐसी पेशकश को हरगिज कबूल नहीं करेगा। तो जुस्तुनियानी कहता है, नुतरस ठीक कह रहा है। अगर मैं पोप को बताऊं कि क्या हुआ है तो वो मेरी बात पर यकीन करेगा। जिन्होंने उसे कत्ल किया ऑर्थोडॉक्स नहीं तुर्क जासूस थे। हमने जो इत्तेहाद कायम किया है उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। शहंशाह फिर से नहीं मानता, मगर जुस्तुनियानी और नुतरस के मुसलसल कायल करने पर वो मान जाता है और पूछता है, अच्छा तो शहर से बाहर कैसे निकलोगे जुस्तुनियानी? तो नुतरस कहता है, हम नेकोस दरवाजे के जरिए एक पेशरफ्त कर सकते हैं और वहां से उस्मानी फौज को वापस हटा सकते हैं। शहंशाह पूछता है, क्या मेहमद इस जाल में नहीं फंसेगा? तो नुतरस कहता है, कोशिश किए बगैर हम नहीं देख सकते। जुस्तुनियानी कहता है, फिक्र मत करो शहंशाह, मैं तुम्हारे पास मदद लाऊंगा। इधर एवरानोस ओगलो अली बे खेमे में बैठे दुआ मांग रहे होते हैं। इसलिए में सुल्तान जगनोस पाशा के साथ वहां आते हैं और कुछ देर इंतजार के बाद कहते हैं, अली बे क्या मैं आ सकता हूँ? तो अली बे खड़े होकर कहते हैं, मेरे सुल्तान सल्तनत आपकी है, इजाजत की क्या जरूरत? यह सुनकर सुल्तान उनके पास आते हैं तो अली बे पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या कोई हुक्म है? जवाबन सुल्तान कहते हैं, नहीं, मैं हुक्म देने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और सुल्तान पूछते हैं, आपके कितने बहादुरों ने इस वतन की खातिर जाने दी हैं अली बे? तो अली बे कहते हैं, वो आसमान के सितारों की मानिंद हैं, गिनने बैठ जाएं तो भी खत्म नहीं होंगे। इस पर सुल्तान कहते हैं, इसलिए तुर्कों पर जब भी कोई साया पड़ता है तो आप और आपके सिपाही उसे रोशन करते हैं। आपने उन सबको अपनी औलाद समझा और गले लगाया। जब आपने उन्हें दफन किया तो आपने उनकी पेशानी पर 3 बार बोसा दिया। आपने उनके घर वालों की जानिब कासिद भेजे। आपने इन जमीनों को वतन बनाया। तो अली बे कहते हैं, मेरे सुल्तान ऐसा ही है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।